اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ جان سکیں گے کہ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دی جا رہی ہے اور اس کی شرح کیا ہے، اور پھر یہ کہ کون سے یورپی یونین کے ایسے ملک ہیں جہاں پہ لوگوں کو زیادہ نیشنلٹی ملی ہے اور کون سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ کم نیشنلٹی ملی ہے، اور پھر یہ کہ یورپ کے باہر کے ممالک سے آنے والے ملکوں کی جو شرح وہ کیسی ہے، کن ممالک کے لوگوں کو زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ شہریت ملی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے یہ بھی بڑی دلچسپی ہوگی کہ کتنے امریکی اور برطانیہ کے شہری جو ہیں انہوں نے آگے یورپی ممالک کی نیشنلٹی لی ہے۔ تو یہ تمام معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہوں گی، جس سے آپ کو یورپی یونین کے ممالک میں نیشنلٹی شہریت کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فگرز جو ہیں یہ 2021 کی ہیں، تو 2021 میں یورپی یونین میں تقریباً 8,27,300 لوگوں کو نیشنلٹی ملی ہے۔ اس میں یورپی یونین کے تمام ممالک شامل ہیں جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہیں۔ تو تقریباً 8,27,300 لوگ جو ہیں وہ یورپی یونین میں ان کو شہریت ملی ہے، اور یہ اس سے جو پچھلا سال تھا 2020 اس سے تقریباً یہ جو ہے وہ شرح 14% زیادہ ہے۔ تو اس میں 2020 میں 7,29,000 لوگوں کو یورپی یونین کے ممالک کی نیشنلٹی ملی تھی، اور اگر اس سے ایک سال پیچھے چلے جائیں 2019 تو اس میں 7,06,400 لوگوں کو نیشنلٹی ملی تھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال میں نیشنلٹی دینے کی جو تعداد ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور 2021 میں اس سے پچھلے سال کی نسبت 14% زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی ملی۔ اب نیشنلٹی کے حوالے سے ایوریج جو یورپی ممالک ہیں جب کوئی اپنی نیشنلٹی کے لیے درخواست دیتا ہے تو اس میں اوسطاً 2 سال لگتے ہیں اس کا فیصلہ ہونے میں۔ تو یعنی جن لوگوں کو 2021 میں نیشنلٹی ملی ہے انہوں نے 2 سال پہلے اپنی درخواستیں دی ہوں گی۔ اب اس میں سب سے زیادہ جس ملک نے نیشنلٹیز دی ہیں وہ ہے اسپین۔ اسپین میں 1,44,800 جو ہے وہ لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے، اور یہ پورے یورپی ممالک کا 17% ہے، یعنی 17% لوگ جو ہیں یورپ کے جو نئے شہری بنے ہیں وہ صرف اسپین کے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے فرانس اور جرمنی کا، جہاں پہ 1,30,000 لوگ جو ہیں ان کو نیشنلٹی ملی ہے، اور یہ تقریباً 16% بنتا ہے ٹوٹل کا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ اٹلی آتا ہے۔ اٹلی میں 1,21,500 لوگ جو ہیں ان کو نیشنلٹی ملی ہے، اور یہ کل کا جو ہے وہ 15% بنتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر سویڈن ہے۔ سویڈن میں تقریباً 90,000 جو لوگ ہیں ان کو سویڈن کی نیشنلٹی ملی ہے، اور یہ کل کا 11% بنتا ہے۔ حالانکہ آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو سویڈن جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سویڈن جو ہے وہ سب سے زیادہ نیشنلٹی دینے والا ملک ہے۔ اب اس نیشنلٹی دینے میں سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے وہ فرانس میں ہوا ہے۔ فرانس نے جو 2020 کے مقابلے میں 2021 میں تقریباً 44,000 لوگوں کو 44,000 لوگوں کو زیادہ نیشنلٹی دی ہے۔ اس کے بعد جرمنی تھا، جرمنی نے بھی 2020 کے مقابلے میں 2021 میں 18,800 لوگوں کو نیشنلٹی زیادہ دی، اور اسپین نے 17,700 لوگوں کو یعنی 17,700 لوگوں کو زیادہ، اور سویڈن نے 9,200 لوگوں کو زیادہ نیشنلٹی دی، اور آسٹریا نے 7,200 لوگوں کو۔ تو ان ملکوں میں یعنی 2020 کے مقابلے میں 2021 میں انہوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے۔ لیکن 10 ملک یورپی یونین کے ایسے بھی ہیں جن میں نیشنلٹی دینے کا رجحان کم ہوا ہے، اس میں کمی ہوئی ہے، جس میں اٹلی ہے۔ اٹلی میں 10,300 لوگ کم ہوئے، پرتگال میں 7,600 لوگ کم ہوئے، یعنی 2021 میں 2020 کے مقابلے میں، اور پھر گریس جو ہے اس میں 3,200 لوگ جو ہے ان میں کمی ہوئی۔ اب جو نیشنلٹی یورپی یونین کے ممالک میں ملی ہے، یہ جو 27 ممالک ہیں یورپی یونین کے،
ان میں عورتوں اور مردوں کی ریشو تقریباً برابر ہے. عورتوں کی ریشو تھوڑی سی زیادہ ہے، یعنی وہ 50.2% اور مردوں کی ہے 49.8%، یعنی سمجھ لیں کہ یہ تقریباً برابر ہی ہے. اور جو ایوریج ایج ہے نیشنلٹی ملنے کی وہ 32 سال ہے. تو 32 سال جو ہے یہ اوسط عمر بنتی ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ سویڈن ویسے نیشنلٹی دینے والے جو فہرست ہے اس میں 5ویں نمبر پہ ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ اسپین ہے، پھر فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اور پھر جو ہے وہ سویڈن آتا ہے. لیکن آبادی کے تناسب کے، کیونکہ سویڈن کی آبادی ان ملکوں سے کم ہے، تو آبادی کے تناسب سے سویڈن جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. یعنی سویڈن کی اگر یہاں پہ پر پرسن کے حساب سے لگائیں، پر 1000 کے حساب سے، تو 8.6 بنتا ہے، اور لگزمبرگ کا 7.8 بنتا ہے. نیدرلینڈز کا جو ہے وہ 3.6 بنتا ہے. اور سویڈن نے جو نیشنلٹی دی ہے، ہر 100 غیر ملکی میں سے 10 کو اس نے نیشنلٹی دی ہے، جبکہ نیدرلینڈز نے 5.4 ہے، رومانیہ 4.6 ہے، اور پرتگال 3.7 ہے. تو یہ ریشو بنتی ہے آبادی کے تناسب سے. اب جو بیلجیم ہے اور اسپین ہے ان میں 2.7 ہے، لیکن جو بالٹک سٹیٹس ہیں ان میں جو ہے وہ بہت کم ہے، جس میں جو ہے وہ لتھوانیا ہے، لٹویا ہے، ایسٹونیا ہے. ان میں 0.5% سے بھی کم ہے، لیکن یورپ کی جو ایوریج ہے وہ 2.2 بنتی ہے. اب جو جن لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے ان میں سے میجورٹی وہ ہے کہ جو غیر یورپی ممالک سے آئے ہیں. یعنی یہ تو یورپی یونین کے ممالک ہیں، لیکن یورپ میں اور بھی بہت سے ملک ہیں جو یونین کا حصہ نہیں ہیں. ان لوگوں نے بھی ان ملکوں سے بھی آ کے انہوں نے نیشنلٹی لی ہے. یا جیسے برطانیہ ہے، وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے. لیکن جو اکثریت ہے 85% لوگ، 85% لوگوں کو جو نیشنلٹی ملی ہے یورپی یونین کے ممالک کی، وہ ہے جو یورپ کے باہر سے آئے ہیں، اور یہ کی کل تعداد 7,06,900 بنتی ہے. اب ان ممالک کا ذکر کہ کن ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نیشنلٹی یا اس شہریت کی سہولت سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، تو سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مراکش کے لوگ جو ہیں ان کو نیشنلٹی یورپی یونین کے ملکوں کی ملی ہے 86,200 لوگوں کو 2021 میں. اور ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ اسپین اور فرانس میں ملتی ہے. مراکش والے لوگ عمومی طور پہ انہی دونوں ملکوں میں آتے ہیں، کیونکہ مراکش جو ہے وہ اسپین کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ہمسایہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا گروپ ہے وہ ہے شام، سیریا کے 83,500 لوگوں کو نیشنلٹی ملی ہے، اور انہیں زیادہ تر جو ہے وہ سویڈن اور نیدرلینڈز نے جو ہے وہ نیشنلٹی دی ہے. اس کے بعد البانیہ ہے، اس کے 32,300 لوگوں کو نیشنلٹی ملی ہے، اور زیادہ تر اٹلی ہے کیونکہ وہاں سے وہ قریب ہے. اور اسی طرح رومانیہ آتا ہے، انہوں نے اٹلی اور جرمنی میں لی ہے. پھر اس کے بعد ترک ہیں، ترکی کے لوگوں کو، اور انہیں زیادہ تر جو ہے وہ جرمنی اور فرانس میں ملی ہے. جرمنی میں بہت زیادہ ترکی لوگ ہیں. اچھا، یہاں بڑی ایک دلچسپ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے امریکہ کے شہری، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، امریکنز سٹیزنز جو ہیں انہوں نے بھی یورپی ملکوں کی جو ہے وہ نیشنلٹی لی ہے. اور زیادہ تر امریکنز جو ہیں انہوں نے آسٹریا، ناروے، فرانس، سویڈن اور اٹلی میں انہوں نے آ کے نیشنلٹی لیا. اور ایک سال میں 2021 میں 5,370 امریکی جو ہیں وہ یورپی یونین کے ممالک کے جو ہے وہ بنے ہیں سٹیزنز. اور اسی طرح اگر ہم برطانیہ کی بات کریں، یونائٹڈ کنگڈم، گریٹ برٹن، تو گریٹ برٹن کے بھی بہت سے لوگوں نے یورپی یونین کے ملکوں کی نیشنلٹی لی ہے. اس میں 2016 سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے، برطانیہ کے لوگوں نے آگے نیشنلٹی لی ہے. اور صرف ایک سال میں، یعنی 2021 جس کی ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ 10,600 برطانوی شہری جو ہیں وہ یورپی ملکوں کے جو ہے وہ شہری بنے ہیں، سٹیزن بنے ہیں، جن میں جرمنی ٹاپ پہ ہے. جرمنی میں 2,345 برطانوی لوگ جو ہیں وہ سیٹل ہوئے، نیشنلٹی انہوں نے لی ہے. آسٹریا میں 1,190، آئرلینڈ میں 1,186، سویڈن میں 1,131، بیلجیم میں 1,010 اور ڈنمارک میں 546.
اور اس کے علاوہ فرانس میں جو ہے وہ 163، بہت سب سے کم فرانس ہے، اسپین میں 343 ہے، اور اٹلی میں 453، اور اس کے علاوہ جو ناروے میں وہ یورپی یونین میں شامل تو نہیں ہے، لیکن ناروے کا بھی میں بتا دوں کہ اس میں برطانیہ کے 1578 لوگ جو ہیں، اور سوئٹزرلینڈ میں 585 برطانوی لوگ جو ہیں وہ نیشنل بنے. تو برطانیہ کے تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں ان چند سالوں میں انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑ کے ان ملکوں میں بسے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹی لی ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو. تو اس معلوماتی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.